أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 161 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ نبی جو ہوتے ہیں سارے کے سارے نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کی خیانت نہیں کرتے اور نہ ہی کسی چیز کو چھپاتے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا ہوتا ہے اس کو مکمل طور پر آگے پہنچا دیتے ہیں، اور مخلوق کی بھلائی کے لیے، مخلوق کو اللہ سے ملانے کے لیے وہ ہر لمحہ ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ پڑھتے ہیں اس کو، انشاءاللہ اس میں مزید معلوم ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کانا، اور نہیں ہے، ما کا مطلب نہیں یہاں پہ، وما کانا، اور نہیں ہے، لنبین کسی نبی کے لیے، ان یغل، غل کہتے ہیں چھپا لینا، یعنی امانت میں خیانت کر دینا، چھپا لینا کسی چیز کا۔ کسی نبی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ چھپائے کسی چیز کو۔ وَمَن یغلل، اور جو کوئی چھپائے گا، یاتی تو وہ لے آئے گا، بما جو کچھ کے غلہ اس نے چھپایا، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ وَمَن یغلل یاتی بما غلہ یوم القیامہ، اور جو کوئی چھپائے گا وہ قیامت کے دن اسے لے آئے گا، یعنی کہ جو امانت میں خیانت کرے گا تو اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے آئے گا۔ ثم توفا، ثم پھر، توفا پھر پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو، ما کسبت جو کچھ اس نے کمایا، وہم اور ان کو، لا یظلمون اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یا کسی سے نا انصافی نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ ہر بندے کو پورا پورا اجر دے گا۔ پھر پڑھتے ہیں، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اصل میں معاملہ اس طرح تھا کہ بدر کی جو جنگ تھی، جنگ بدر جو تھی، غزوہ بدر، اس میں جو مال غنیمت آیا تھا اس کے اندر ایک سرخ رنگ کی دھاری دار ایک چادر تھی۔ اب وہ چادر گم ہو گئی،
اب کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ کیا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھ لی ہو، اور منافقوں نے بھی اس بات کو آگے چلایا کہ کیا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھ لی ہو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے آیت ارشاد فرما دی کہ وما کان لنبی ان یغل، کہ نبی کسی چیز کو چھپایا نہیں کرتے، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ وہ چادر جو تھی وہ آپ کی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں چھپائی، اللہ نے اس کی گواہی دے دی کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ کوئی چیز چھپایا نہیں کرتے۔ اسی طرح کی دوسری بات کہ جب غزوہ احد پر وہ جو درے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا، تو جب احد کے وقت پہلے مرحلے میں مسلمانوں نے کافروں کو شکست دے دی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، تو ان کا مال، ان کے ہتھیار، ان کی کافی چیزیں وہ وہیں پر موجود تھیں، ان کو چھوڑ کر وہ نکل گئے۔ تو مسلمانوں نے ان کو اٹھانا چاہا کہ یہ مال غنیمت ہے اور اس کو اکٹھا کر لیں۔ اب یہ تیر انداز جو 50 مقرر تھے، انہوں نے بھی یہی خیال کیا۔ اب یہ خیال جو ان میں آ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ شیطان نے بھی اس خیال کو بھڑکایا، اور کچھ منافقوں نے بھی اس طرح کی بات ان کو بھڑکانے میں مدد دی۔ کہ ان کو کون سا خیال آیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم فرما دیں کہ مال غنیمت کی جو چیز جس نے اٹھا لی وہ اس کی ہو گئی، لہٰذا ہم محروم نہ رہیں، ہم بھی جا کر مال غنیمت کو اکٹھا کر لیں۔ تو اس لیے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف فرما دی یہ بات، تو لیکن ہمارے لیے یہ ایک سبق ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھر وہ گئے اور انہوں نے وہ جو مال غنیمت والی چیزیں تھیں وہ اٹھانا شروع کی، تو پیچھے سے وہیں جہاں جگہ چھوڑی تھی وہیں سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا۔ گویا یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرما دیا تھا کہ اگر تم نے اسی طرح چھوڑا تھا کہ تم خیال کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مال غنیمت میں خیانت کریں گے، تو یہ تمہاری بھول تھی۔ اللہ نے تو دیکھیں آیت ارشاد فرما دی وما کان لنبی ان یغل، کہ اور نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ کوئی چیز چھپائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اس کو برابر جس طرح تقسیم کرنا ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ یہ جو مال غنیمت کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اس کو کوئی بندہ چھپا لے۔ چھپانا بہت بڑا جرم ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو حکومت ہوتی ہے نا، حکومت کے اندر بھی سرکاری خزانہ جو ہوتا ہے اس کے اندر جو مال ہوتا ہے وہ ایک بندے کا تو نہیں ہوتا نا، وہ بھی سب کے لیے ہوتا ہے، عوام کا ہوتا ہے نا۔ اگر حکومت کا سربراہ یا کوئی بندہ حکومت میں سے اس میں سے نکالتا ہے یا چوری کرتا ہے یا اس کو چھپاتا ہے یا اس کو امانت میں خیانت کرتا ہے، تو وہ بندہ بھی قیامت کے دن وہی جتنا اس نے چوری کیا ہوگا وہ اس کو لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ اسی طرح جو مساجد کے جو فنڈ ہوتے ہیں مسجدوں کے، وہ بھی مساجد کیونکہ پبلک کے لیے ہوتی ہیں،
اور مساجد کے فنڈ کیونکہ اللہ کے دین کے لیے ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کو بھی اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا تو وہ امانت میں خیانت کرے گا، قیامت کے دن اس کو بھی وہ اٹھا کر اللہ کے حضور پیش ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا وَمَن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ، اور جو چھپائے گا، خیانت کرے گا، قیامت کے دن اس کو ساتھ لے کر آئے گا۔ اسی طرح جو مدارس ہوتے ہیں، مدرسوں کے چندے لوگ لیتے ہیں اور پھر وہ اپنے بھی بعض اوقات اپنے اوپر خرچ کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ زکوٰۃ کے پیسے لیتے ہیں، اس کو بھی اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ میں سے تنخواہ تو لے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر ڈنڈی ماریں یا اس کے اندر زکوٰۃ کے پیسے لے کر اس کو اپنے کاموں میں استعمال کریں۔ اسی طرح جو مدرسے کے پیسے ہوتے ہیں وہ والے، وہ اس کا بھی حساب ہوتا ہے، مدرسہ کیونکہ پبلک کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح خانقاہیں جو ہوتی ہیں، خانقاہیں مزار ہوتے ہیں، تو ان کا پیسہ بھی جو ہوتا ہے نا، وہ بھی بندے کے پاس امانت ہوتا ہے، پبلک کا ہوتا ہے، پبلک کی رفاع عامہ کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ اور آج کل تو وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں گدی نشین، وہ سارا پیسہ خود رکھ لیتے ہیں اور پبلک کے لیے وہ اس کو استعمال نہیں کرتے، تو قیامت کے دن وہ بھی اس پیسے کو ساتھ بطور خیانت کے وہ اٹھا کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اسی طرح سے اوقاف کا جو مال ہوتا ہے، جیسے محکمہ اوقاف بنا ہوا ہے، اس میں مذہبی اور جو چیزیں شامل ہیں، تو اس کا مال جو ہوتا ہے یا اس میں جو چیزیں ہیں، اگر اوقاف کے مال پر بھی کوئی بندہ قبضہ کرتا ہے یا اس کی کسی چیز کو چھپاتا ہے تو قیامت کے دن وہ ساتھ لے کر آئے گا، کیونکہ یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حکومت میں کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، تمام ان کو تنخواہ تو ملتی ہے نا، اب تنخواہ کے علاوہ جو وہ بیچ میں ڈنڈی ماریں، رشوت لیں یا کچھ اور کریں تو وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور یہ خیانت قیامت کے دن اس کو اٹھا کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا نا وَمَن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی خیانت کرے گا قیامت کے دن خیانت کو اٹھا کر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ کام تو حکومت کے کر رہے ہوتے ہیں، اور یا کوئی کام کسی کے پاس جاب کر رہا ہے، بندہ کام کر رہا ہے، تو وہ اس کام کے بندہ پیسے لے رہا ہے، تنخواہ ملتی ہے یا اس کے پیسے ملتے ہیں۔ اب اس دوران اگر اس کو کوئی لوگ تحفہ تحائف دے جاتے ہیں، ہدیہ دے جاتے ہیں، کچھ دے جاتے ہیں، تو اس کا حق ہے کہ جو اس کو تنخواہ دیتا ہے اس کو بتائے، اگر وہ اجازت دے دے تو لے لے، اگر نہیں تو وہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آفیسر بھیجے تھے، یعنی صدقہ جمع کرنے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، تو ان میں سے کچھ جب واپس آئے تھے تو ان میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ صدقہ، زکوٰۃ اور جو چیزیں وہ لے آیا تھا، کہ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے صدقے کا مال اور یہ ہے ہدیہ جو مجھے لوگوں نے دیا تھا، اب ہدیہ تو میرا ہے اور وہ آپ کا ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا کہ اگر تو گھر بیٹھا رہتا تو کیا تجھے یہ ہدیے ملتے؟ تو یہ جو ہدیہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ اس مالک کو دکھانا ہوتا ہے، اس کی مرضی آئے اگر وہ دے دے تو ویلکم، نہ دے تو پھر وہ بھی اسی پبلک کے کھاتے میں جمع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصول۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن روانہ کیا، ان کو راستے سے واپس بلایا گیا، فرمایا کہ بلا میری اجازت کے کسی کی کوئی چیز نہ لینا،
کیونکہ ایسا کرنا خیانت ہے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اسے اپنے ساتھ لے آئے گا۔ اسی طرح دیکھیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع کے قبرستان سے گزر رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افسوس کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ اب جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساتھ تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ ارشاد نہ فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے اس شخص کی قبر جسے میں نے عامل بنا کر بھیجا تھا، اس نے ایک قمیض جو تھی وہ چھپا لی تھی اس میں سے، یعنی خیانت کر لی تھی۔ اب میں دیکھ رہا ہوں قبر میں وہ قمیض جو ہے آگ کی پہنے ہوئے ہے وہاں پہ، تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے، تو اس وجہ سے وہ جو بندہ خیانت والا ہوتا ہے وہ قبر سے ہی اس کے اوپر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کو بتائی۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پر ایک شخص مقرر تھا، اسے کرکرا کہا جاتا تھا، وہ مر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہے، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان سے ایک عبا نکالا تھا جو بعد میں اس کے سامان سے نکلا جب وہ مر گیا تھا۔ تو یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دو آدمی جو ایک دوسرے کے ہمسائے ہوتے ہیں، ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے کا اگر ایک گز زمین دبا لیتا ہے تو قیامت کے دن یہ زمین اس دبا لینے والے کے گلے میں طوق ہوگی، اور زمین کے ساتوں پردے، ساتوں طبق تحت الثری تک وہ اٹھا کر اپنے گلے میں لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا، یعنی اس کے اوپر یہ پڑے ہوں گے، گلے میں طوق ہوگا، وہ سارے زمین کے طبق نیچے تک اٹھا کر اللہ کے حضور آئے گا۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا یہ جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھل کر بتا دیا کہ خیانت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ مختلف ملکوں میں کیا ہوتا ہے، اسلامی ملک جو ہوتے ہیں عام طور پر ان کے جو وہ سربراہ ہوتے ہیں یا اس کے کارندے ہوتے ہیں جو کام کرنے والے، وہ مال کو کھا پی جاتے ہیں اور ہڑپ کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اس آیت کے مطابق وہ بھی اس مال کو اللہ کے حضور لے کر آئیں گے، تو وہ مال ان کے ساتھ چپٹا ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو یہ خیانت والا مال جو ہوگا یہ بھی وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو ارشاد فرمائے گا کہ وہ جب فیصلہ اس کا ہوگا، کیونکہ پبلک کا مال انہوں نے، پھر وہ سزا کا فیصلہ جو ہوگا، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ثم توفیٰ، پھر پورا پورا ملے گا، کل نفس ما کسبت، پھر جس نے جو کمایا اس کو پورا پورا وہ اس کا بدلہ ملے گا، وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو وہاں پر پھر وہ پورا پورا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس لیے دفاتر جو سرکاری دفتروں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ اگر وہ جو ہے جو کچھ کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں اس کی تنخواہ لیتے ہیں، اور اگر ان کو لوگ ہدیے اور دوسری چیزیں دینا شروع ہوں، اور وہ حکومت، کیونکہ وہ اصولاً تو وہ حکومت جو ہوتی ہے اس کے پاس جو ہے نا، یہ اگر اجازت ملی ہوئی ہے کوئی تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایسے رشوتیں اور ہدیے اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ خیانت ہوتی ہے۔ اور امانت سے، یعنی جو تنخواہ بندے کو ملتی ہے نا، وہ کام کرنے کا معاوضہ ہوتا ہے، وہ اس کی امانت ہے، یعنی تنخواہ اس کی امانت ہے۔
اب تنخواہ سے جب بندہ زیادہ لے گا یا زیادہ رشوت لینے کی شکل میں یا کسی اور چکر میں یا کوئی غبن کرے گا تو پھر وہ جو ہے وہ امانت میں خیانت تصور ہوگی، اور قیامت کے دن بندہ اس کو لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ اس لیے مقررہ جو حق ہے اس سے زیادہ لینا بھی خیانت ہے۔ مقررہ حق سے اگر کوئی زیادہ دیتا ہے، اگر وہ بذات خود دینے والا جو ہے وہ دے رہا ہے اور لینے والا لے رہا ہے، اور اگر وہ سخاوت کر رہا ہے تو پھر تو وہ اجر پائے گا۔ لیکن اگر وہ زبردستی جو ہے وہ بندہ مقررہ حق سے زیادہ لیتا ہے، یا اگر وہ خزانے کا سربراہ ہے یا اس کا مالک ہے یا اس کو وہ ضرورت سے زیادہ اپنا وہ معاوضہ لیتا ہے، تو پھر وہ خیانت کرتا ہے۔ تو جتنا ضرورت سے زیادہ لیا ہوگا وہ قیامت کے دن وہ اس کو ساتھ لے کر آئے گا، کیونکہ یہ خیانت ہوگی۔ اور اللہ نے فرما دیا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ یوم القیامہ، اور جو کوئی چھپائے گا، خیانت کرے گا، قیامت کے دن اس کو ساتھ لے کر آئے گا۔ اس لیے جو ہے ہمیں ذرا احتیاط کرنی ہے کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے دیکھ کر کام کرنا ہے، اور ورنہ قیامت کے دن دو بہت بڑی جو ہیں سزائیں ممکن ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ بندہ خیانت کا مال ساتھ لے کر آئے گا، اللہ نے جیسے فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ یوم القیامہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تفصیل میں وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر بندے کے پاس نہیں ہوگا مال تو جہنم سے اس کو اس مال کے بدلے میں اس طرح کی کوئی ہوگا جو اس کے اوپر ڈالا جائے گا، تو وہ اس کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس لیے آج جو ہے نا بندے نے جو خیانت کی ہے کسی کے ساتھ اس کو واپس کر دیں، اور کسی کا مال چھپایا ہے یا خیانت کی ہے یا کسی کا ناحق مال مارا ہے تو اس کو واپس کر دیں، ناحق زمین کسی پر قبضہ کیا ہے تو اس کو بھی واپس کر دیں۔ اسی طرح سے یہ جو ہے پھر معافی بھی مانگ لیں ان سے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ خیانت کا مال بندہ ساتھ لے کر آئے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث آتی ہے اسی میں کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور جو ہیں وہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیں گے کہ جب وہ خیانت اٹھائے ہوئے لوگ بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں جائز اور ناجائز کا بتا دیا تھا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ تو خیانت کرنے والے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی، تو پھر کیا ملے گا؟ تو عذاب ملے گا۔ تو اس لیے جو ہے امانت میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر کسی نے کی ہے تو واپس کرے اور اللہ کے حضور معافی مانگے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ کوئی خیانت نہیں کرتے، اور وہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے، یعنی کہ اگر قرآن پاک سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں پہنچا دی، جو وحی آئی جو اس کو آگے پہنچا دیا گیا، اور اسی طرح سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی خیانت نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو جو امانت میں خیانت کرتے تھے ان کو بھی ان کا بدلہ دے گا، اور جو نیک تھے ان کو بھی ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو ما کسبت جو اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور کسی پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، ناانصافی نہیں ہوگی، پورا پورا حساب اس کو ملے گا قیامت کے دن۔ اس لیے آج ہم اپنے اندر دیکھیں جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، وہ اپنے اندر ان کی اصلاح کر لیں، اور اگر ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور چاہے وہ امانت میں خیانت ہوئی ہے مال کی یا کسی اور کام کی مثال کے طور پر، جیسے اب آپ کے پاس یعنی رشتہ دار ہیں، جیسے رشتہ دار ہیں کوئی رشتہ ہے نا، جیسے اب کوئی جیسے بھائی ہے، اب
بھائی کی بیوی ہے، آپ نے اس سے غلط تعلق قائم کر لیا، تو وہ آپ کے بھائی کی امانت تھی، تو آپ نے اس کی امانت میں خیانت کر دی۔ اس طرح کی بھی خیانتیں وہاں پر وہ بندہ لائے گا جس نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہوگی۔ قیامت کے دن ساری خیانتیں لے کر بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، پھر سمت وفا کل نفس ما کسبت، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا جو انہوں نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس وقت تک ہمارے لین دین ہو چکے ہیں ان میں جو کمی کوتاہی جو ہمیں یاد نہیں ہے وہ اللہ معاف فرما دے، اور اگر ہمیں یاد ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پورا کریں، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی زیادتی کا ازالہ کریں اور معافی مانگیں، تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے، اور فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نظر کرم فرمائے اور جنت میں داخلے کا حصول بن جائے۔ اللہ توفیق دے، آمین۔